بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک شخص مدینے کی طرف آ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ سامنے جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں کیا یہ شہر مدینہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ اس نے پوچھا یہاں کوئی علی علیہ السلام نام کا شخص رہتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں رہتا ہے۔ اس شخص نے کہا آج میں اس کا سر کاٹ لوں گا کیونکہ ہمارے باپ دادا کا قتل کیا اور بہت سی جنگوں میں اس سے ہماری دشمنی ہے۔ آج میں اس کا حساب چکا دوں گا۔ پھر پوچھا اے شخص تمہارا نام کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں۔ جس علی علیہ السلام کو تم مارنے جا رہے ہو میں اس کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ وہ شخص رک گیا اور کہا میں نے تمہارے باپ کو گالیاں دی، تمہیں غصہ نہیں آیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم کبھی بھی گالیوں پر غصے میں نہیں آتے، کیونکہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو گالیاں سن کر چپ رہے وہ صابر ہے، اور بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس شخص نے کہا میں مدینہ میں نہیں جاؤں گا اب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا ضرور جا، مگر پہلے مجھے یہ بتا کیا کسی سے تم لڑ کر آ رہے ہو؟ غصہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ بھوکے ہو تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا کھلا دوں، یا کوئی گھریلو پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ میں اسے حل کر دوں۔ اس نے کہا میں اسی وعدے پر آیا ہوں کہ علی علیہ السلام کو ماروں گا تو خزانے سے انعام ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ابھی کھڑے کھڑے تجھے تیرے حصے کا دے دوں؟ کہا ابھی کیسے دو گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا وہ چیل تیرے حصے کی تھیلی لے کر آ رہی ہے۔ چیل قریب آئی اور تھیلی اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے اٹھا کر کھولی تو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ وحوالہ علی ابن ابی طالب۔ ناظرین محترم، سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لوگ سفید کبوتر کو بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگو گے۔ یہ واقعہ ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ 67 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر دیا گیا تو حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کے دن ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک تنے تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ چیختا ہوا آسمان سے نیچے اترا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے۔ اترنے والے کبوتر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون میں اپنے آپ کو تر کر لیا، پھر واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑ کر مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کو دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی علیہ السلام کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی نسل کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبوتروں میں اتنی شفا رکھی ہے اور برکت رکھی ہے۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر کے ایک گاؤں میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک سے قہر کا مرض لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ اس کے محلے کے لوگ اور سب رشتہ دار اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے باہر چلا گیا۔ باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہودی کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ یہودی اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اتنا وقت ہو گیا، میرے والد ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے قریب جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کی جانب دیکھا اور محسوس کیا کہ وہاں ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا، جس کے پیروں پر سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا ایک قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی جا گرا۔ وہ لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی جب لڑکی نے درخت پر دیکھا کہ کبوتر خون سے لتھڑا ہوا ہے۔ خون کے کچھ قطرے اس لڑکی کے جسم پر بھی گر گئے۔ اس لڑکی نے ان قطروں کو اپنے جسم پر مل لیا۔ اس لڑکی کا پورا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ ہنسی ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے والد کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی باغ کے باہر آئی تو دیکھا کہ سامنے اس کا والد کھڑا تھا۔ اس کے والد نے پوچھا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں بالکل صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہودی نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور بولا، بیٹی، تجھے اپنی آنکھ سے دکھنے کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سنایا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے کر گئی۔ یہودی نے کبوتر کو دیکھا اور کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور یہ تیرے پیروں پر سے خون مبارک کس کا ہے، جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ یہ خون مبارک انہی کا ہے اور اسی لیے اس خون میں اتنی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ کوئی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ پورا واقعہ تفصیل سے بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس خون پر جو تپتی کربلا کی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نے اپنی قربانیاں دے دی۔ ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینا پڑی اور آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ کیسے لوگ ہیں ہم، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت گزاری میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت کے چند خوبصورت الفاظ بھی تحریر کیجیے گا، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔